السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے اب سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عمر حیات نے۔ چلیے سنتے ہیں عمر حیات کی سٹوری انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں، جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا، اور میں اب بھی اس سے پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ 2023 کے شروع کا ہے، جب میں لاہور میں ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت کے سلسلے میں ٹرانسفر ہوا۔ شہر میرے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس بار میں اکیلا رہنے آیا تھا۔ دفتر گلبرگ میں تھا، اس لیے میں نے قریبی علاقے میں ایک اپارٹمنٹ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کافی تلاش کے بعد ایک پراپرٹی ڈیلر نے مجھے ایک مناسب کرائے کا فلیٹ دکھایا۔ عمارت 5 منزلہ تھی، پرانی مگر مضبوط۔ لفٹ اکثر خراب رہتی، سیڑھیاں تنگ اور ہلکی سی نم تھی۔ میرا فلیٹ 4تھی منزل پر تھا، فلیٹ نمبر 4۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے بند کمرے کی مخصوص بو آئی، جیسے جگہ کئی دنوں سے بند ہو۔ ہال درمیانے سائز کا تھا، ایک بیڈ روم، ایک چھوٹا سا کچن اور بالکنی جو سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ پچھلا کرایہ دار اچانک چلا گیا تھا، اس لیے فلیٹ کچھ عرصہ خالی پڑا رہا۔ میں نے زیادہ سوالات نہیں کیے، کرایہ مناسب تھا، دفتر قریب تھا اور مجھے فوری جگہ درکار تھی۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، میں نے تھکاوٹ کے باعث جلدی سونے کی کوشش کی، مگر تقریباً رات کے 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے واضح طور پر ایک چیخ سنی، ایک عورت کی چیخ۔ وہ آواز اتنی تیز نہیں تھی کہ پوری عمارت ہل جائے، مگر اتنی واضح تھی کہ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چیخ درد سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی کو شدید اذیت دی جا رہی ہو۔ میں سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا خواب تھا، لیکن پھر دوبارہ ایک دبی ہوئی سسکی کی آواز آئی۔ اس بار آواز بالکل میرے پاس سے آئی، جیسے میرے بیڈ روم کی دیوار کے اس پار کوئی رو رہا ہو۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2:17 ہو رہے تھے۔ میں آہستہ سے بستر سے اترا اور دیوار کے قریب جا کر کان لگایا۔ کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ہال میں آ گیا۔ پورا فلیٹ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا، کھڑکیاں لاک تھی۔ میں نے خود پر ہنسنے کی کوشش کی کہ نیا گھر ہے، عادت پڑنے میں وقت لگے گا۔ میں نے بستر پر واپس آ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی رات پھر وہی آواز، اس بار چیخ زیادہ طویل تھی۔ میں فوراً اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ پورے فلور پر مکمل خاموشی تھی، باقی فلیٹس کے دروازے بند تھے، کوئی ہلچل نہیں۔ میں نے سوچا شاید اوپر والی منزل سے آواز آ رہی ہو۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر 5ویں فلور تک گیا، وہاں صرف ایک فلیٹ آباد تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بزرگ آدمی نے دروازہ کھولا۔ جی بیٹا، میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ انکل، کیا آپ نے کوئی چیخ سنی ابھی؟ وہ مجھے چند لمحے دیکھتے رہے اور پھر بولے، بیٹا میں پچھلے 1 گھنٹے سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس آ گیا۔ تیسری رات میں نے طے کیا کہ جاگتا رہوں گا۔ میں نے لائٹس آن رکھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے اچانک پورے فلیٹس کی لائٹس
हल्की सी मध्यम हो गई, जैसे वोल्टेज ड्रॉप हुए हों। फिर वो आवाज़ आई, इस बार चीख के साथ कुछ और भी था, जैसे कोई दीवार पर हाथ मार रहा हो। धप धप धप। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। आवाज़ मेरे बेडरूम की दीवार के अंदर से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके दीवार पर हाथ रखा। दीवार बर्फ़ की तरह ठंडी थी। फिर मुझे वाज़े तौर पर अल्फाज सुनाई दिए, दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। वो आवाज़ किसी आम इंसान की नहीं थी। उसमें एक अजीब सी खुरदराहट थी, जैसे गले पर दबाव हो। मैं पीछे हट गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। वेरी नेक्स्ट डे मैंने बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। वो 50-55 साल का बूढ़ा आदमी था। नाम था सलीम। मैंने पूछा, ये फ्लैट पहले किसके पास था? चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, एक लड़की रहती थी, अकेली। क्या हुआ था उसे? वो नज़रें चुराकर बोला, कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली थी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि मामला कुछ और था। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? सलीम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, रात को चीखों की आवाज़ें आती थी उस फ्लैट से। हमने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर वो कहती थी कि सब ठीक है। फिर एक दिन वो मुर्दा मिली। ये सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन फ्लैट बदलने का सोचा, मगर मुआहिदा 1 साल का था और मैं ख़ुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब महज इत्तफाक है, मगर असल खौफ अभी बाकी था। चौथी रात मैं गहरी नींद में था कि अचानक किसी ने मेरे कान के करीब चीख मारी। मैं उछल कर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, मगर मैं अकेला नहीं था। मैंने वाज़े तौर पर बेड के पाँव की तरफ एक साया देखा। इंसानी शक्ल, बाल लंबे, सर झुका हुआ। उसे देखकर मेरा गला खुश्क हो गया। मैं बोल नहीं सका। वो साया आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगा। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर स्विच काम नहीं कर रहा था। फिर उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखें फैली हुई, गले पर स्याह निशान। वो वही लड़की थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक वही चीख जो मैं कई रातों से सुन रहा था, पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद हर तरफ खामोशी छा गई। जब मैंने आंखें खोल ली, कमरा खाली था, लाइट ऑन थी। अगले दिन मैंने फ्लैट छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। सामान पैक करते हुए मुझे बेड के नीचे से एक पुराना मोबाइल फ़ोन मिला। वो मेरा नहीं था। मैंने उसे ऑन किया। बैटरी में थोड़ी जान बाकी थी। मैंने उसकी गैलरी ओपन की। गैलरी में एक वीडियो थी। मैंने वो वीडियो चलाई। वीडियो में वही लड़की थी। वो रो रही थी और कह रही थी, वो मुझे मार डालेगा। वो कहता है, अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे ख़त्म कर देगा। वीडियो अचानक बंद हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। क्या ये खुदकुशी नहीं, बल्कि कत्ल था? क्या वो अब भी इंसाफ मांग रही है? मैंने वो फ़ोन पुलिस के हवाले कर दिया और फ़ौरन फ्लैट छोड़ दिया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कभी कभार रात के पिछले पहर, जब मैं नए घर में सो रहा होता हूँ, अचानक वही चीख मेरे कानों में गूंजती है और मैं उठकर बैठ जाता हूँ। कमरा खाली होता है, मगर मेरे कानों में वो अल्फाज अब भी गूंजते हैं, दरवाज़ा खोलो। मैं नहीं जानता वो लड़की कौन थी, न ये कि उसके साथ क्या हुआ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि कुछ चीखें दीवारों में कैद हो जाती हैं, और जब रात गहरी होती है और मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है तो वो दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं। अगर कभी आप किसी खाली फ्लैट में मुंतकिल हों और रात को अचानक कोई दर्द भरी आवाज़ सुनाई दे, तो उसे वहम समझकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है कोई अब भी सच सुनाने की कोशिश कर रहा हो।
بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے زین قریشی نے۔ چلیے سنتے ہیں زین قریشی کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام زین قریشی ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ویڈیو ایڈیٹر ہوں اور پچھلے 4 سال سے مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ کیمرہ، لائٹس، مائک، لوکیشن، ریکی، یہ سب میری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ میں خود کو ہمیشہ حقیقت پسند سمجھتا تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والی ہر پر اسرار چیز کے پیچھے مجھے کوئی نہ کوئی تکنیکی وجہ نظر آتی تھی۔ لائٹنگ کا مسئلہ، شیڈو کا اینگل، آڈیو سٹوریشن یا ایڈیٹنگ کا کمال۔ لیکن 17 اگست 2023 کی وہ رات، اس نے میرے اندر ہر یقین کو توڑ دیا۔ میں اس وقت ایک معروف ٹریول اینڈ ایڈونچر یوٹیوبر حارث ملک کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ حارث بہادر مزاج لڑکا تھا۔ وہ سنسان جگہوں پر جا کر ولاگ بناتا، تاریخی مقامات کی کہانیاں سناتا اور اکثر ہانٹڈ لوکیشنز پر بھی شوٹ کر لیتا تھا۔ زیادہ تر چیزیں ہم ماحول بنانے کے لیے کرتے تھے، مگر حقیقت میں ہم دونوں ان سب کو تفریح سمجھتے تھے۔ اس ہفتے حارث نے ایک نئی ویڈیو کا پلان بنایا۔ شہر سے باہر واقع ریسٹ ہاؤس میں ایک رات۔ یہ ریسٹ ہاؤس پہاڑی علاقے میں تھا، شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر۔ سوشل میڈیا پر اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو آوازیں آتی ہیں، دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ہم نے اسے بہترین کنٹینٹ سمجھا۔ ہم شام تقریباً 6 بجے وہاں پہنچے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ عمارت دور سے ہی ویران لگ رہی تھی، پرانا پتھریلا ڈھانچہ، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور سامنے جنگلی گھاس۔ میں نے کیمرہ آن کیا۔ حارث نے انٹرویو ریکارڈ کیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، آج دیکھتے ہیں کیا واقعی یہاں کچھ ہے یا صرف لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم نے اندر قدم رکھا۔ فرش پر مٹی کی تہ، دیواروں پر نمی کے دھبے اور چھت سے لٹکتے جالے۔ اندر عجیب سی ٹھنڈک تھی، حالانکہ باہر کا موسم گرم تھا۔ میں نے فوراً نوٹس کیا کہ جیسے ہی ہم مرکزی ہال میں آئے، آڈیو ریکارڈنگ پر ہلکی سی ہس کی آواز آنے لگی۔ میں نے مائک چیک کیا، بیٹری بدلی، مگر وہ شور برقرار رہا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ حارث نے پوچھا۔ شاید فریکوینسی انٹرفیرنس ہو، میں نے جواب دیا، مگر دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ رات وہیں گزاریں گے۔ 2 کیمرے سیٹ کیے، ایک مین کیمرہ جو ٹرائی پوڈ پر تھا، دوسرا نائٹ ویژن موڈ میں کمرے کے کونے میں۔ تقریباً رات 11 بجے ہم نے لائٹس بند کر دیں، صرف ہلکی سی بیٹری لائٹ جل رہی تھی۔ باہر مکمل خاموشی تھی، نہ گاڑی نہ کوئی انسان۔ اچانک اوپر والی منزل سے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، چلو کنٹینٹ مل گیا، مگر اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے۔ ہر قدم پر لکڑی چرچرا رہی تھی۔ اوپر 3 کمرے تھے، 2 خالی، تیسرا بند۔ دروازے کے اندر سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے کیمرہ اس طرف موڑا۔ حارث نے دروازے پر دستک دی، ہیلو، کوئی ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے نائٹ ویژن آن کیا۔ اسکرین پر سبز روشنی میں کیمرہ نظر آنے لگا۔ دیوار کے کونے میں کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ زوم کرو، حارث نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے زوم کیا۔ وہ ایک عورت کا سایہ تھا۔ میں رک گیا۔ یہ کیا؟ حارث نے ہلکے سے ہنسنے کی کوشش کی، شاید پردہ ہل رہا ہے، مگر کمرے میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اسی لمحے کیمرہ اچانک بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کیمرہ آن کرنے کی کوشش کی، مگر اسکرین سیاہ رہی۔ بیٹری فل تھی۔ پھر ہمیں وہ آواز سنائی دی، ایک عورت کی سسکی، بالکل ہمارے پیچھے سے۔ ہم دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ سیڑھیوں کے پاس ایک دھندلی سی شکل کھڑی تھی، لمبے بال، سفید لباس، چہرہ جھکا ہوا۔ اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ کیمرہ میرے ہاتھ سے تقریباً گر گیا۔
حارث نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، مگر لکڑی کی سیڑھیاں خود بخود چرچرا رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ اچانک نائٹ ویژن کی سکرین پر تصویر واپس آئی اور اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ عورت ہمارے بالکل قریب کھڑی ہے، مگر ہماری آنکھوں سے وہ چند قدم دور تھی۔ سکرین پر اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، آنکھیں خالی، گالوں پر سیاہ دھبے، ہونٹ نیلے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور براہ راست کیمرے میں دیکھا۔ میرے کانوں میں تیز گونج ہونے لگی، جیسے کوئی ہائی فریکوینسی آواز ہو۔ حارث اچانک چیخا، بھاگو بھاگو یہاں سے۔ ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر باہر کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دھکا دیا، دروازہ نہ کھلا۔ پیچھے سے وہی سسکیاں اب قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ عورت سیڑھیوں کے آخری زینے پر کھڑی تھی اور اس کی گردن ایک طرف غیر فطری زاویے پر مڑی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری ویڈیو مکمل کرو۔ میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا، حالانکہ ماحول ٹھنڈا تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے اور بغیر رکے گاڑی تک پہنچے۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ حارث کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چابی دوبارہ گھمائی، اس بار انجن چل پڑا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شہر واپس پہنچ کر ہم سیدھا حارث کے اسٹوڈیو گئے۔ میں نے فوراً ریکارڈنگ چیک کی۔ پہلے حصے بالکل نارمل تھے، مگر جیسے ہی ہم اوپر والے کمرے میں داخل ہوئے، ویڈیو میں ایک اضافی آواز ریکارڈ تھی، ایک مرد کی بھاری سانسیں جو ہم دونوں نے نہیں سنی تھی۔ پھر وہ منظر آیا جہاں سایہ نظر آیا تھا، مگر ویڈیو میں کچھ اور ہی تھا۔ ہمارے پیچھے دیوار کے ساتھ ایک اور شکل کھڑی تھی، ایک مرد، اس کے ہاتھ میں رسی تھی۔ حارث نے اسکرین پر نظریں جمائی رکھی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ویڈیو کے آخری فریم میں وہ عورت کمرے کے بالکل قریب آ گئی تھی، اس قدر قریب کہ اس کی آنکھ پوری اسکرین پر نظر آ رہی تھی، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے وہ ویڈیو کبھی اپلوڈ نہیں کی۔ اگلے دن ہم نے اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ کئی سال پہلے وہاں ایک نوجوان جوڑا ٹھہرا تھا۔ لڑکی پر اسرار حالات میں مردہ پائی گئی۔ رپورٹ میں خودکشی لکھا گیا، مگر مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے منگیتر نے اسے قتل کیا اور خود فرار ہو گیا۔ کیا وہ وہی روح تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ اس کی کہانی سامنے آئے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس رات کے بعد میں نے کبھی کسی ہانٹڈ لوکیشن پر قدم نہیں رکھا۔ کیمرہ آج بھی میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی جب میں پرانی فائلیں دیکھتا ہوں تو ایک فریم میں اس عورت کا چہرہ اسکرین پر چمک جاتا ہے، حالانکہ وہ ویڈیو ہم نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ لمحہ کیا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ سب حقیقت تھا۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔